أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 19 تا 23 ہے. ارشاد ربانی ہے اور ان کے مال میں سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والوں کا حق ہوتا تھا. یقین کرنے والے کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اس لیے آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم کہ وہ یقیناً ایسا ہی برحق ہے جیسا تم باتیں کر رہے ہو. سامعین کرام، ان آیتوں میں مختصر طور پر مومنوں کی شان بتلائی گئی ہے کہ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے مال میں جو مانگتے ہیں ان کا بھی حق ہے اور جو نہیں مانگتے ہیں ہاتھیں پھیلاتے ہیں ان کا بھی حق ہے. بلکہ جو نہیں مانگتے ہیں ان کے لیے قرآن شریف کے مختلف آیات میں رغبت دلائی گئی ہے کہ تم ان کو پہچان کر ان کا حق ادا کرو اور ان کی حاجت روائی کرو، ان کی مدد اور تعاون کرو. فرمایا کہ تم ان کے نشانیوں سے، پیشانی کی نشانی سے، یعنی ان کے ہاؤ باؤ، انداز، گفتگو، رہن سہن سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ مستحق ہیں. اور جو لوگ ہاتھ پھیلا کر محلے گھر مانگتے ہیں تو ان کا تو کام یقیناً چل ہی جاتا ہے. لیکن جو لوگ نہیں مانگتے اور عفاف اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں تو ان کا کام چلنا مشکل ہوتا ہے. اس واسطے ایسے لوگوں کو پہچان کر مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہاں تک ان مدد کرتے ہیں اور ان کی حاجت کو پوری کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں کہ اگر آدمی دیکھے کہ کیسے زمین کھیتی اگاتی ہے، پھر پودے اگاتی ہے، پھل دیتی ہے، آخر یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ یہ انتظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ خود اتنا زبردست انتظام جس میں کچھ فرق واقع نہیں ہوا. ہزاروں سال ہو گئے کہ آم کے پودے میں امرود نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے دوسری چیز نہیں واقع ہوئی. یہ سب ساری چیزیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے جو سب کو کور کرتی ہے اور سب کو ان کی ذمہ داری پر لگا رکھا ہے. فرمایا کہ تمہاری ذاتوں میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں. پورا بدن کا نظام ایسا ہے کہ اس میں بدن کے نظام اور ٹیکنالوجی کو سیکھ کر نہ معلوم کیسی مشینیں انسان ایجاد کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ اتنا گنجلک انتظام کس نے بنایا ہے اور اتنی قدرت ہے کہ جب چاہتا ہے ساری ٹیکنالوجی دھری رہ جاتی ہے، ساری دوائیاں بیکار ہو جاتی ہیں. جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو مارنے پہ آتا ہے تو وہ مر ہی جاتا ہے. آسمانوں میں رزق ہے، بادل برستا ہے، پھر اس سے بارش ہوتی ہے. زندگی کی پوری زمین جو مردہ دکھتی ہے اس کے اندر زندگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور قسم کی چیزیں اگتی ہیں. یہ سب اللہ کا انتظام ہے. اور فرمایا کہ وہ ایسے ہی حق ہے جیسا کہ تم اپنے بولنے کو بالکل حق سمجھتے ہو کہ ہاں تم اس وقت بول رہے ہو، ایسے اللہ تعالیٰ برحق ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.